بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فوج صاحب آ جاؤ، ہوں تسی آؤ گے تو گل چلے گی اگے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بیٹے آرام سے بیٹھ جاؤ، آپ نے شرارتیں نہیں کرنی، ہلنا نہیں ہے، مجھے بات کرنے دو۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ محترم بھائی اختر صاحب کے صاحبزادے برخوردار شعیب کی شادی بھی ہے، اور نہایت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس رات جب مہندی کے نام پہ بدعات و خرافات کو رواج دیا جاتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں توفیق دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ طے کر دیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک منتظمین کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے اس کے لیے توغدو کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے گھروں کو برکتوں کا مرکز بنائے، اور ہمارے برخوردار کی شادی جو ابھی ہونے والی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے لیے، اس کے اہل و عیال اور دونوں خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ میں انشاءاللہ حضرت قاری خالد مجاہد صاحب رستے میں ہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں، ان کی آمد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس تناظر میں بیان کروں گا کہ ہمارے گھروں میں جو بہت زیادہ فسادات، اختلافات برادریوں میں، میاں بیوی میں، بھائیوں بہنوں میں، سیرت الرسول میں اس کا حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح پڑھا کرتے تھے، آپ علماء سے عام طور پہ سنتے ہیں، اب تو خیر ہمارے ہاں ایک رواج ہے، نکاح کے وقت دلہے کو کلمے پڑھائے جاتے ہیں، گویا عین شادی کے موقع پر اسے مسلمان کیا جاتا ہے۔ اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا ہے، ایجاب قبول کروایا ہے، 9 بیاہتا جوڑے کے لیے خیر و برکت کی دعا کی ہے۔ کوئی ایک حدیث پورے ذخیرے میں ایسی نہیں ہے جس میں یہ دلیل موجود ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر دلہا کو یا دلہن کو کلمے پڑھائے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے تقوی پر مشتمل 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر الآیہ۔ بات اصل میں یہ سمجھ آتی ہے جب تک بندہ دل سے اللہ ذوالجلال والاکرام کا خوف محسوس نہ کرے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر اور اپنے حقوق کے حصول یابی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا تقوی اختیار نہ کرے، تب تک گھر اچھے انداز سے نہیں چلا کرتے۔ ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا ڈیزائن طے کر لیا جاتا ہے، مجھے بیوی اس قسم کی چاہیے، حسن و جمال میں ساری دنیا سے بالا ہو، ڈگریوں کے اس کے پاس ڈھیر ہوں، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے سوسائٹی میں موو کر سکے، اس میں یہ خوبی ہو، اس میں وہ خوبی ہو، اس میں فلاں خوبی ہو۔ لیکن شاید ترجیحات کے 100ویں نمبر پر بھی یہ بات کم ہوتی ہے کہ جو بہو میں لانا چاہ رہا ہوں یا جو بیوی میں تلاش کر رہا ہوں وہ نمازی بھی ہو اور وہ عقیدہ صحیحہ کی مالک بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ باربع، عورت سے عام طور پہ 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے، لحسبہا ولجمالہا ولمالہا ولدینہا، بڑے خاندان کی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، ولدینہا یا دیندار ہے۔ یہ اسپیکر والے بھائی کدھر بیٹھے ہیں یار؟ یہ جو بعد میں گونج آتی ہے نا، یہ بند کر دیں۔ عورت سے شادی 4 وجہوں سے ہوتی، خاندان کتنا بڑا ہے، حسن و جمال کتنا ہے، مال و دولت کتنا ہے، اور دین کتنا ہے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دین والی عورت کو ترجیح دے، یہ تیرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی داماد یا شوہر کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہے اور تم اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، یا اچھے خاندان یا ہماری برادری کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر رہے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تمہارا یہ عمل روئے زمین پہ بہت بڑے فتنے کا باعث بنے گا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے 25-26 سال کی عمر تک تو ہم اپنی اولاد کو بچہ سمجھتے ہیں، انہیں جوان باور کرنا، ان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ یہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اسے ہم اپنے مزاج کے، اپنی برادری کے رواج کے، اپنے علاقے کی رسم و رواج کے خلاف سمجھتے ہیں۔
اور ہمارے پاس ایک دلیل ہوتی ہے، میری شادی 28 سال کی عمر میں ہوئی تھی، فلاں کی شادی 31 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو اس کی 20 سال کی عمر میں کیوں کر دوں؟ میرے بھائیوں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ بچہ بچی جوان ہے، اب تو خیر سے پاکستان کی اسلامی حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ 18 سال سے پہلے قانونی طور پہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ قانون صریحاً شریعت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں رخصت کی ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئیں۔ 9, 10 یا 11 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ والے معیارات نہیں تھے جو شادیوں کے آج قائم کیے گئے ہیں۔ پہلے بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، مال و دولت کمانے لگے گا، تب تک عمر اس کی 31 سال ہو جائے گی، پھر یہ شادی کرے گا اور 2-4 سال کے بعد اس کی کمر جھکنا شروع ہو جائے گی، قبا اس کے کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور نوجوان بڑھاپے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس پہ جوانی کب آئی، اس نے دین کی خدمت کب کی، اس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے لیے اپنی جوانی کب کھپائی، اس چیز کا کوئی احساس نہیں۔ اور میں والدین سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو جوانی کے وقت جوان ہو لینا دیجئے۔ یہ جو ایک برادری میں مسئلہ ہوتا ہے نا، نہیں ہجے نیانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے، اس میں یہ غلطی ہے، او کوئی نہیں جی اس عمر دے بھئی نیانے کر دے ہی ہوں دیں۔ 18 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17.5 سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے لشکر کا سالار بنا کے کیسر روم کے ساتھ جہاد کے لیے انہیں روانہ کیا تھا۔ 17.5 سال عمر ہے، اور ایک ایسے لشکر کا کمانڈر ہے اسامہ بن زید جس میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں، عمر بن خطاب بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسے جلیل القدر، طویل العمر اور انتہائی عالم و فاضل جلیل الشان صحابہ اکرام شامل ہیں۔ اسامہ بن زید 17.5 سال کی عمر میں اس لشکر کا امیر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بہت جلدی انہیں ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا تھا، بہت جلد انہیں جوانی کا احساس دلا کے ان پہ بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ جو بچہ 17-18 سال کی عمر میں دنیا کی اپنے زمانے کی سب سے بڑی عسکری قوت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اسے بچہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے بھرپور جوان سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اسے لشکر کا امیر بنایا۔ میں والدین سے ملتمس ہوں، بچوں کو بچیوں کو 22-23 سال 24-25 سال کی عمر تک یہ سمتے رہنا کہ حجت نیانے ہیں جی کوئی نہیں مسئلہ، یہ بچے نہیں ہیں۔ جب بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ گئے تو اسلامی شریعت کے جملہ احکام ان پہ لاگو ہو گئے۔ اب انہیں پکا نمازی ہونا چاہیے، باقاعدہ روزہ دار ہونا چاہیے، شرم و حیا کے پورے ضابطے انہیں پورے کرنے چاہیے، رسول اللہ کی شریعت کا پورا متبع ہونا چاہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی میں انہیں پورا تن من دھن قربان کرنا چاہیے۔ اب یہ بچے نہیں ہیں، اگر وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں تو یہ جوان ہیں، اور جوان پہ اسلام پورے طور پہ لاگو ہوتا ہے۔ شادی کرنی ہے، آپ کو بہو کی تلاش ہے، حسن و جمال کا معیار مقرر کرنا حرام نہیں ہے، اچھا خاندان تلاش کرنا یہ جرم نہیں ہے، مال و دولت کو دیکھنا بھی کسی حد تک گوارا ہے، لیکن اصل معیار یہ ہونا چاہیے میں ایسی بہو لے کے آؤں گی، میں ایسی بیوی لے کے آؤں گا جو میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، جسے عقیدہ توحید سے تعارف ہوگا، جو اللہ کی وحدانیت سے واقف ہوگی، جو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھتی ہوگی، جو میرے آنے والی نسل کو اسلام کی بنیاد پہ تربیت دے گی، میں اسے اپنی بیٹی بناؤں گی، اسے اپنی بہو بناؤں گی، میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ اور شادی کرتے وقت
جتنے رسمیں ہمارے ہاں موجود ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ رسمیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ مہندی، الحمدللہ میں مبارک دیتا ہوں اپنے بھائی کو، فوجی صاحب کو، جنہوں نے مہندی کے دن رسول اللہ کی سیرت کا جلسہ بنایا۔ نیوندرا، سلامیاں، نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا، مکلاوا لینا، جوتے چھپانا، سالیوں کا آ کے برہنہ چہروں کے ساتھ اپنے بہنوئی کو دودھ پیش کرنا اور اس کے عوض پیسے طلب کرنا، ان ساری چیزوں کا رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں آج بھی اور جب تک زندہ ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، کسی مسلک کا کوئی عالم ان پہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کرے، اللہ کے نبی نے اسلامیہ لی ہوں، اسلامیہ دی ہوں، اتنے لمبے چوڑے یہ واویلے کیے ہوں، کبھی مکلاوا لینے گئے ہوں، کبھی مکلاوا چھوڑنے گئے ہوں، کبھی آپ کا کسی نے 9 یا 10 یا 11 شادیاں کی رسول اللہ نے، کبھی آپ کا جوتا چھپایا گیا ہو، کہتے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کھیل کود کے دن ہیں تو یہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب شادی کا وقت ہے تب سارے آپ اپنی مرضی کے رسم و رواج کرتے ہیں، جب غمی کا وقت ہے تب سارے رسم و رواج آپ کی برادری کے ہوتے ہیں۔ نہ شادی پہ اسلام کام آیا، نہ رسم و رواج کرتے ہوئے، نہ غمی پہ اسلام کی ضرورت پیش آئی، تو پھر سوچنے کی بات ہے اسلام کس لیے رکھا؟ صرف چند نمازیں پڑھ لینا، سال کے بعد عید کر لینا، اور کبھی اللہ توفیق دے تو عمرہ کر لینا، حج کر لینا، بس اسلام صرف اس کا نام ہے؟ تیرے سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک، زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری سانس تک، ہر قدم پر جو رہنمائی فراہم کرتا ہے اسلام اس کا نام ہے۔ آپ اسلام سے پوچھیں نا مجھے کون کون سی خوشیاں کرنے کی اجازت ہے، کون کون سی غمیاں کرنے کی اجازت ہے، کس کس سے رسول اللہ نے روکا ہے، اس کے مطابق چلتے جائیں، برکتیں ہی برکتیں۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے ماشاءاللہ تصویریں بنتی ہیں، ویڈیوز کیمرے ہوتے ہیں، حاجی صاحب پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ان کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں، ان کی بہویں، ان کی برادری کی ساری عورتیں، ان کی ساری تصویریں لی جاتی ہیں۔ ویڈیو کیمرے والا اپنی مرضی کی ویڈیوز بناتا ہے، پھر انہیں ڈیولپ کرے گا، جو چاہے گا اپنے پاس رکھے گا، جو چاہے گا آپ کو لوٹا دے گا۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، نہ پردے کا کوئی لحاظ ہے، نہ چہرے کو ڈھانپنے کی کوئی حیا ہے، نہ اپنے بگانے کا کوئی احترام ہے، سب کھلے عام، عورتیں مرد سارے منہ اٹھا کے جانوروں کی طرح پھرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں حضرت جی لمبی ساری دعا کرے آجے اے شادی بابرکت ہو جائے۔ سارا کام تو نے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کیا، شیطان کے ضابطوں کے خلاف کیا، اور اب تو چاہتا ہے کہ مولوی کی دعا سے برکتیں آ جائیں۔ یہ برکت جن سے بازار نہیں ہے جو آپ جا کے خرید لیں گے، برکت آتی ہے اطاعت کے نتیجے میں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے صاف طور پہ قرآن مجید میں اعلان کیا ایمان تمہارا درست ہونا چاہیے، وَاتَّقَوْا، اور تمہیں اللہ سے ڈر کے ہم ہر کام کرنا چاہیے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جب عقیدہ ٹھیک ہے، کام سنت کے مطابق ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں موجود ہے، تم ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے نبی کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں فتح پور ڈسٹرکٹ لیا میں، اپنے علاقے کے بڑے نامور حکیم ہیں، اتنی ماشاءاللہ ان کی داڑھی ہے۔ مجھے انہوں نے اپنی شادی کا قصہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شادی طے ہوگی، گئے جا کے پورے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ہم گئے جناب، وج گج کے چودھریاں دا منڈا بیاہ کراؤن چلے آئے، شادی کی، بیوی کو لے آئے۔ جب عورتوں کا جھمکٹا ہٹا اور میں اہلیہ کے پاس گیا، کہتا ہے کہ میں نے
سلام کہا، میری بیوی نے جواب دیا، اور جو پہلی بات اس نے مجھے کی، اس نے کہا اللہ کے بندے میں تیرے پاس آ گئی ہوں، اب تیرے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ میری ظہر اور عصر دونوں رہ گئی ہیں، آپ کی بھی رہ گئی ہوں گی، مجھے رہنمائی کریں، واش روم کدھر ہے، میں وضو کروں، اس کے بعد ظہر اور عصر ادا کروں، آپ بھی ظہر اور عصر پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے تشکر کے، شکر کے 2 نفل پڑھیں کہ اللہ نے ہم دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اس کے بعد اگلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ عجیب عورت ہے، میک اپ سے تیار ہوتی ہے، ماشاءاللہ 40-50 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر پہ لگتا ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے عورتوں کی فطری طور پہ کہ میرے حسن کی تعریف کی جائے، میرے شارٹس لیے جائیں، تصویریں بنائی جائیں، اور اس رات کو یادگار بنانا چاہیے۔ کہتا میں حیران ہو گیا، یہ کیسی عورت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ وضو کرواؤ، نماز پڑھنی ہے۔ کہتا میں نے تو کبھی جمعہ نہیں پڑھا تھا، میں نے تو کبھی نماز کا سوچا نہیں تھا، میرے دل میں یہ بات آئی اللہ کے بندے تو مرد ہو کے نماز نہیں پڑھتا، یہ نو بیاہتا دلہن ہو کے اسے اپنی نماز کی اتنی فکر ہے، جو ظہر اور عصر قضا ہو چکی ہے وہ اسے ادا کرنا چاہتی۔ کوئی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں کی، کوئی مولویوں کے جلسوں میں نہیں گیا۔ کہتا ہے وہ پہلا دن تھا جب میں نے شعوری طور پہ نماز پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، لیکن اپنی پڑھنے سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھتا رہا یہ کرتی کیا ہے۔ اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی جیسے کوئی پرانی عابدہ زاہدہ ہے، کوئی شادی کی اسے فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دل تبدیل کر دیا، چہرے پہ سنت بھی سج گئی، اور اللہ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ وہ نمازی ہے بلکہ اب باقاعدہ اپنے خرچے پر ایک مسجد بنا کے چلا رہے ہیں۔ یہ شادیاں بابرکت ہوتی ہیں، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے برادریوں کے اکٹھ کا، اور ہم لڑائیاں بڑی کرتے ہیں، خاص طور پہ شادیوں پہ آ کے اگلے پچھلے سارے گسے ویاہ تے آ کے کڈی دیں، میں نہیں جانا، اسی تینوں سارے ٹبر نو سدیا، اسی تو مینوں ایک بندے نو سدیا، بہانے بنا بنا کے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، اور اس زمانے کا مدینہ منورہ آج کی مسجد نبوی کی جو باہر والی 4 دیواری ہے صرف اتنا تھا، اس کے اندر اندر اس زمانے کا سارا مدینہ تھا۔ چند کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایک چھوٹا سا شہر، چھوٹی سی آبادی جس کے بسنے والے سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں بلایا، اگلے دن گئے نا جب نماز کے لیے تو کچھ آثار محسوس ہوئے، فرمایا عبد الرحمن شادی کی ہے؟ جی حضرت شادی کی ہے۔ جب میرے ورگا مولوی ہوں نا کہنا اچھا نمازاں ساڑھے مگر جنازے سارے ساڑھے کولوں تو بیاہ کلے نہیں کرا لیا، ایویں کر دے نا تسی نہ بولے آج کر دے آپ سارے ہی ایویں۔ عبد الرحمن شادی کی ہے؟ جی حضرت شادی کی ہے۔ دعا دی اور فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا، یہ فرض ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ فرض ہے۔ فوج صاحب شادی والا منڈا کتنے ہے گا کہ کتے دور ہے؟ انہوں لب کے لیاؤ، گلاں تا اصل ساری وہ سننے والیاں نے، انہوں اتنے لیاؤ میرے کولے باؤ لے آن کے، انشاءاللہ انہوں کام دین گیاں۔ فرمایا عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا ہے، چاہے ایک بکری کرو۔ اب تو بکری بہت مہنگی ہے اور یہ بکری فرض نہیں ہے، اس زمانے میں بکری ایسے ہی تھی جیسے آج ہمارے بریلر ہے۔ عرب میں بکری کا استعمال ایسے تھا جیسے آج ہمارے
برائلر کا ہے، آپ یہ سمجھ لیں عبد الرحمان ولیمہ کری پاویں 5 سیر چوڑی پکا دیں۔ اچھا ولیمہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کرتے کیسے؟ نکاح سے پہلے ہی اج کڑی دی برات آنی ہے، کل نو منڈے نو ویاہن جانا ہے، اب میل سارا سدیا، نانکے داد کے سارے کٹھے ہو گئے، یہی کڑی دی برات دی کھانا ہے تے یہی منڈے دا ولیمہ ہے۔ ولیمہ منڈے دے ولیمے نکاح تو پہلوں، نکاح سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ وہ دعوت ہے، چھوٹی کر لیں بڑی کر لیں، جس نیت سے کریں گے اللہ اس کے مطابق آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ آپ ولیمہ ساری برادری کو بلانا کچھ ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے، بہترین دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آپ کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے تو اس کا انکار نہ کرو، اس کی دعوت پہ جاؤ۔ ایسے بہانے بنا کے، لڑائیاں بنا کے، الگ الگ ہو کے اور منہ بنا کے اور روٹ کے نہ بیٹھو۔ لیکن ولیمہ ہوتا کب ہے؟ بچے کا رخصتی ہونے کے بعد، میاں بیوی کی تنہائی اختیار کرنے کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے کی جانے والی دعوت ہوتی ہے، وہ ولیمہ نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام عبداللہ صاحب، تھوڑی گستاخی ہے لیکن بہ کے سن لو آئی سانو۔ ولیمہ وہ ہوتا ہے جو نکاح کے بعد، میاں بیوی کی خلوت اختیار کرنے کے بعد جو دعوت کی جاتی ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ناراضگی کی۔ ہم معمولی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں اور شادیوں پہ آ کے خاص طور پہ ہم جھگڑا کھڑا کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صغار صحابہ میں سے، نوجوان صحابہ، چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے۔ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہوئے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ عمر چھوٹی تھی، 8 ان کی بہنیں تھیں، اور ان کے والد محترم کی 4 شادیاں تھیں، گویا 4 ان کی مائیں تھیں۔ اور جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں تو ہمارے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وال قرضے نہ پھسیا سی، اتنا زیادہ ان پہ قرض تھا کہ عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بے پناہ پریشان تھے کہ اللہ کے نبی میرے ابا کا قرض کیسے ادا ہوگا۔ چلے بات آئی ہے تو برکت کی بات ہے، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو فائدہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی جن لوگوں نے قرض لینا ہے وہ مانگتے ہیں، بار بار تنگ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے لوٹاؤ۔ میرے پاس چند درخت ہیں کھجوروں کے، ان کی کھجوریں اتاروں گا، اتنی تو ہے نہیں کہ قرض خواہوں کا قرض پورا ہو جائے، تو آپ تشریف لائیں یا میں انہیں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں، آپ انہیں کہیں کہ 2-4 سال مجھے ٹائم دے دیں، کوئی مہربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، لوگ نہ مانے، نہیں جی اسی تو ہونے ہی لینا، کرتے ہیں نا، ہمیں تو بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جابر آپ جائیں، جب کھجوریں اتار لینا تو جتنی قسمیں ہیں کھجوروں کی، یہ مبروم ہے، یہ سکری ہے، یہ عجوہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان سب کی الگ الگ ڈھیریاں لگا دینا، اکٹھے نہ کرنا اور اسے استعمال نہ کرنا، ڈھیریاں لگا کے مجھے بلانا۔ جابر آئے رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس، حضور میں نے کھجوریں اتار لی ہیں، الگ الگ ڈھیریاں بنا دی ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور ایک ڈھیری کے ارد گرد اللہ کے نبی نے گھومنا شروع کر دیا، برکت کی دعا شروع کر دی، اس پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا جابر اس ڈھیری سے وزن کر کر کے جتنے قرض خواہ ہیں انہیں دینا شروع کر دو۔ اس سے 1000 درہم لیا، 1000 درہم کی کھجوریں دے دی، اس سے 1000 دینار لیا، اتنے کی کھجوریں دے دی، اس کے اتنے پیسے ذمے ہیں، اسے اتنے کی دے دی، اس کا اتنا قرض ہے، اسے اتنے کی دے دی۔ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ شہید کا بیٹا ہے، 8 بہنوں کا بھائی ہے، 4 ماؤں کا اکلوتا پالنے والا بیٹا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں سارے قرض خواہوں کا قرض پورا ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں اللہ نے میرا قرض بھی اتار دیا اور سال کا کھانا بھی عطا کر دیا۔ انہی جابر نے رضی اللہ عنہ شادی کر لی اور ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے جا کے عرض کی، اللہ کے نبی
میں نے شادی کی ہے تو نئی نئی شادی کی ہے، آپ کا حکم تھا، میں جہاد پہ آ گیا۔ بات سمجھو میرے بھائیوں، ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم ایسی ایسی خرافات ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلتا ہے۔ ساری رات دوستوں میں بیٹھ کے بکواس کی جاتی ہے، بیاہ کے آگے ہیں، بیوی کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں وہ آوارہ نوجوان اپنے اپنے تجربات اسے بیان کرتے ہیں، اپنی بیوی کی باتیں بتاتے ہیں۔ حرام ہے میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چیز سے۔ بدبخت ہے وہ خاوند جو اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں میں بتاتا ہے، اور بدبخت ہے وہ عورت جو اپنی خاوند کی باتیں اپنی سہیلیوں میں جا کے بتاتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے۔ لباس کا معنی کیا ہے؟ یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 200 کے ہیں یا 10,000 کے ہیں، میرے جسم پہ میل کتنا ہے، داغ کتنے ہیں، رنگ کتنا کیسا ہے، میرے ان کپڑوں کے نیچے کیا ہے، اس 200 کے لباس نے ہر چیز کو چھپا لیا۔ اب اچھا چہرہ، ٹوپی پہنے ہوئے، خوشبو لگے ہوئے، میرا جسم آپ کو نظر نہیں آ رہا بلکہ صرف میرا لباس آپ کو نظر آتا ہے۔ ہن لباس لکم، عورتیں اپنے خامدوں کا لباس ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تیرے خامد میں کوئی کمزوری ہے، اس میں کوئی عیب ہے، یا تو اسے بتا جو اس کی اصلاح کر سکے، یا اسے چھپا کے رکھ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے اصلاح کی دعا کر، لوگوں میں نہ اسے بکتی پھر، تو لوگوں میں پھیلائے گی، شیطان اسے اچھالے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا میاں بیوی میں آپس میں فساد شروع ہو جائے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی، نئی نئی بیوی ہے، آپ کے حکم پہ میں جہاد پہ آ گیا۔ ہمارے نوجوان تو ماشاءاللہ شادی، میرے ساتھ واقعہ ہوا، شادی کی، فجر کی اذان کو ابھی کوئی 15-20 منٹ باقی تھے، میں مسجد میں چلا گیا۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، اور تو چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ میں نے کہا جی میں چھوٹا ہوں۔ بیاہ تیرا ہویا ہے؟ میں کہا ہاں جی، تو ایتھے کی لین آیا؟ اللہ کی قسم یہ میرے ساتھ ہوا، بھئی نماز پڑھنے آیا ہوں۔ اور ہمارے ہاں معمول یہ ہے، جب شادی کے لیے جاتے ہیں نا، پہلے رواج تھا، اب تو خیر سے وہ رواج بھی ختم ہو گیا، مسجد میں جایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ بابے جان دے ہوں گے، جب شادی پہ جایا کرتے تھے نا، دولہا صاحب مسجد میں لے جاتے تھے، 2 نفل پڑھا کے اسے گاڑی پہ بٹھاتے تھے یا گھوڑی پہ بٹھاتے تھے۔ اب خیر سے وہ بھی گیا، اب دولہا صاحب بھی پالش ہونے کے لیے بیوٹی پارلر پہ گئے ہوتے ہیں، ادھر دلہن بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور باراتی سارے بیچارے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ دولہا صاحب پالش ہو کے آئیں گے تو ہم جائیں گے۔ حرام ہے۔ عورت کے لیے رنگ لگانا جائز ہے، مرد کے لیے رنگ لگانا حرام ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر خوشبو لگائے جو اس کے جسم کے باہر پھیلتی ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ مرد اگر رنگ لگائے جس سے اس کی حقیقت چھپتی ہے اور اس کا چہرہ خوبصورت بنایا جاتا ہے تو مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ 20-25 ہزار روپیہ جو آپ لگاتے ہیں نا دلہا صاحب کو پالش کروانے پر، یہ حرام ہے، قطعی طور پہ حرام ہے، بالکل کوئی جواز نہیں اس کا۔ اصل کام کیا ہے؟ آپ شادی کر کے آ گئے، نمازیں ادا کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری سے مسنون طریقے پر دعا یاد کریں۔ بیڈ روم میں جانے کی دعا کیا ہے؟ بیوی کو گھر میں ویلکم کرنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہوں کو دعا سکھائی ہے، جب بیوی کو گھر میں لے کے آؤ تو اس دعا کے ساتھ اس کا ویلکم کرو۔ جب بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا من، اللہ ہم دونوں تیری پناہ طلب کرتے ہیں شیطان کے شر سے، اور اس کے لیے بھی جو تو ہمیں اولاد دے
تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے جو خاوند اپنی بیوی کے بیڈ روم میں جاتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اولاد عطا کر دے تو ساری زندگی اس بچے یا بچی پر شیطان تسلط اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں دعائیں آتی نہیں، ہمیں سنت کا پتہ ہی نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہم سے تو اٹھ کے بیوی کو چھوڑ کے مسجد میں نہیں جایا جاتا۔ نمی شادی کی تھی ہوتا 4 دن مولوی صاحب کو عیش کر لین دیو پھر پڑھ لیں گے نمازاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا، جابر بن عبداللہ جہاد پہ گئے، واپسی کے سفر پہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے میں نے نئی شادی کی ہے تو مجھے ذرا جلدی جانے کی اجازت دے دیں۔ فرمایا سیبن ام بکرن، کمواری سے کی ہے یا متلقہ یا بیوہ سے کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی میں نے بیوہ سے کی ہے۔ فرمایا تو نوجوان ہے تو تجھے کمواری رشتہ مل جاتا تو کمواری سے کرتا۔ اللہ کے نبی بات دیکھیں کتنی دنائی کی ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو سمجھیں۔ میری آئیڈیالوجی یہ ہے، میرا آئیڈیل یہ ہے، میرا کرائٹیریا یہ ہے، میں اس پہ لگے رہتے ہیں۔ اپنے ماحول کو سمجھیں، اپنے گھر کی ضروریات کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی میری 8 بہنیں ہیں، میرے باپ کی 8 بیٹیاں ہیں اور چھوٹی عمر کی ہیں، اگر ایسی ہی چھوٹی عمر کی بیوی لے آتا وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتی رہتی، ان کی تربیت کون کرتا؟ میں بڑی عمر کی بیوی اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ میری بہنوں کا خیال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کی، شاباش دی، اچھا کہا، جابر تو نے بہت اچھا سوچا ہے، صرف اپنا ہی نہیں سوچا اپنی بہنوں کا بھی سوچا۔ اللہ کے نبی مجھے جانے کی اجازت دیں، فرمایا جاؤ، لیکن اونٹ چلتا، تھکا ہارا، لمبا سفر، کمزور، ضعیف۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر اونٹ بیچنا ہے؟ اللہ کے نبی یہ ویسے ہی آپ کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا نہیں، قیمت طے کرو، پیسوں کا لوں گا۔ اللہ کے نبی میں بھی حاضر، میرا اونٹ بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، آپ لیں جو چاہیے لے۔ فرمایا نہیں، خریدوں گا۔ جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر میں گھر کیسے پہنچوں گا اگر یہ اونٹ آپ کو بیچ دیا؟ فرمایا وہاں جا کے دے دینا، سودا ابھی کر لو، دے دینا مدینہ میں جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا اور اونٹ کو تھپکی لگائی۔ اللہ کی قسم سنن نسائی میں لکھا ہے اونٹ اتنا تیز ہو گیا جیسے جوان اونٹ بھاگتا ہے، پھر کسی کو اس نے اپنے قریب نہیں پہنچنے دیا۔ اور جب مدینہ میں آئے نا، اللہ اکبر، جابر اپنے گھر میں پہنچے، تھوڑی دیر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اگلے دن جابر آئے اونٹ لے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیش کر دیا، حضور آپ سے سودا ہوا تھا، آپ اپنا اونٹ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا بلال جاؤ، جتنے پیسے طے ہوئے تھے جابر کو اتنے پیسے ادا کر دو۔ جابر جب پیسے لے کے مڑے تو فرمایا جابر بات سنو یار۔ جی حضرت میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ اونٹ بھی لے جاؤ، یہ تیرا تحفہ ہے، اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ ہم بھی تحفہ دیتے ہیں۔ اے چوئی صاحب لکھیا جے ذرا سلامی، اب فلاں بن فلاں دی لکھ لیا جے ذرا تیانا۔ اچھا بھی دیا تحفہ ہے، لکھنا کس لیے؟ یہ شرعی مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اور میں بندے سوچتے ہیں مولوی آپ تا لیندے ڈٹ کے سانو ہی کہندے نہ لیا کرو۔ میں نے 2 شادیاں کی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور میں رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے دونوں شادیوں پہ نہ نیوندرا لیا، نہ سلامیاں لی، نہ دودھ پیا، نہ کوئی رسم کی۔ اپنے گھر میں اعلان کیا، میں اپنے باپ کی اولاد میں سے پہلا فرد ہوں جس نے یہ اعلان کیا کہ یہ غیر شرعی ہے، ہم نہیں لیں گے۔ اور اللہ کی فضل سے اب میری برادری میں شاید ہی کوئی ایسا کام کرتا ہو، سب چھوڑ چکے، نہیں لینا۔ تحفہ دینا ہے نا اپنے تو 4 دن پہلے جا کے دیں۔ بچی کے باپ کو کہیں کہ بھائی یہ میری طرف سے 50,000 روپیہ رکھو، آپ نے اپنی بیٹی کی کوئی چیز بنانی ہے، مہمان آئیں گے آپ کے گھر میں، کوئی ضرورت ہے آپ رکھ لو۔ لیکن تحفہ وہ ہوتا ہے جو دینے کے لیے دیا جاتا ہے، جو لینے کے لیے دیا جاتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے کہ قرض ہوتا ہے؟ بولے آج ذرا، تحفہ ہوتا ہے کہ قرض ہوتا ہے؟ وہ قرض ہوتا ہے۔ اور جو قرض تھوڑا دے کے زیادہ لیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
ہاں جی یہ ہن فیصلہ تسی کرنا جڑیاں آپ سلامیاں دئی دیاں اپنے گھر بھی ایک ڈائری بنی ہے میں فلانے نو اینیاں پا کے آیا سی جدوں انہیں مینوں سدیا نا میں وہ ڈائری ویکھنی پہلوں بھی اچھا انہاں دے ساڈے وال آئے سی 6000 تے میں 1000 وعدہ کرے آیا سی تے ہن کنے دینے تے جڑا لین والا نا انہیں بھی ڈائری ویکھی ہوندی میرے انہاں وال اینے گئے تے میں اینے لینے تھوڑے دے کے زیادہ لئیے انہوں کی کہندے نا یہ تسی آپ ہی کہن رہے ہو میں میرا نا سویرے گالاں کڈیا مولوی فتویٰ لا گیا تھوڑے دے کے زیادہ لینے کو سود کہتے ہیں تحفے دے کے واپس نہیں لیے جاتے علیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب آ گئے چیک تشریف لے آؤ تھوڑا دے کے زیادہ لینے کو سود کہتے ہیں میرے بھائیوں کام وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے آپ نے اگر تحفہ دینا ہے تو 2-4 دن پہلے دے دیں 2-4 دن بعد میں جا کے دے دیں اچھا اس موقع پر بھی دینا تو دے دیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن واپسی کی کوئی توقع نہ رکھیں واپسی کی کوئی توقع نہ رکھیں بالکل نہ لکھیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے ساتھ واقعہ میرے ماموں آئے آؤ جی مولوی صاحب اندر آؤ ذرا ماموں کی کرنا آ تو صحیح یار چلا گیا کپڑے پایا میں کہ کپڑے تو پائے ہی ہے بہ جا پھر اتنے بہ گئے میرا بھانجا سب سے بڑی بہن کا بیٹا وہ میرا ہم عمر ہے وہ رجسٹر لے کے آ گیا میں نے کہا ظفر کیا کرنا ہے کہتا یہ لکھنا ہے کیا لکھنا ہے جڑیاں اسلامیاں ہونیاں میں کہ اور پڑھا یار میری تعلیم تیرے تو زیادہ میں اچھا لکھوں گا مینوں پڑھا ذرا چاچیاں مامیاں پھپھیاں تائیاں ساری اکٹھی ہو گئیں میں نے اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تحفہ دینے کے آداب بیان کیے اور میں نے اعلان کیا کہ بھئی جنہیں دینا دیو جنہ دینا دیو 2 شرطاں جے میں لکھنا کوئی نہیں کاپی کر لی لات دے تھلے میں نے کہا میں نے لکھنا کوئی نہیں اور دوسری بات ہے میں نے واپس کوئی نہیں کرنا یہ اعلان کیا اللہ کے فضل سے کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے میرے بھانجوں کی بھانجیوں کی بھتیجوں کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں اب پوچھتے ہیں آپ صاحب سے پوچھ لو کیسے کرنا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسلامیہ نہیں لینی جس نے تحفہ دینا تحفہ دے ہم نہ لکھیں گے نہ واپس کریں گے نہ حساب کریں گے نہ تم نے ڈائری دیکھنی نہ ہم نے ڈائری دیکھنی اللہ کے فضل سے برکتیں ہی برکتیں اس سے پیسے جو تھوڑے دے کے گیا اس کے ساتھ لڑائی جو زیادہ دے کے گیا وہ پریشان ہے کہ اسی سارے ٹبر نو روٹی کھوائی سانو ہن 2 جیاں نو کھوا کے انہیں 1000 روپیہ لے لیا یہ شادیاں ہو رہی ہیں بھائی یہ بدلے لیے جا رہے ہیں شادی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک آخری بات عرض کرتا ہوں شیخ صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے قاری صاحب تشریف لے آئیں ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے حق مہر کا آج ہی میں جمعے کے بعد ایک نکاح پڑھا کے آیا ہوں حق مہر کنا جی شرعی لکھ لو جی شرعی کنا جی 500 لکھ لو یہ 500 شرعی ہے وہاں جی شریعت چینا ہی ہے اچھا منڈا بیوٹی پارلر تے گیا 25,000 لا کے آیا 15-20 گڈیاں کرائیاں ماشاءاللہ ساریاں 10-10 12-12 ہزار دیاں تے حق مہر شرعی 500 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم کے عوض شادی کی ہے رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کی چند قرآن مجید کی سورتوں کے عوض شادی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کے چھلے کے عوض شادی کی ہے چادروں کے عوض شادی کی ہے حق مہر شرعی مقرر نہیں ہے پہلے 4 آنے بتی ہوندا سی 4 آنے بتیاں دی تو ہن خیر نہ کلو پنڈیاں نہیں ہوندیاں ہن اسی 500 بنا لیا حق مہر ہوتا ہے دونوں کی رضامندی کے ساتھ یا عورت کی ڈیمانڈ کے مطابق یا شوہر کی حیثیت کے مطابق نکلو ان مصیبتوں سے باہر اور آخری بات یہ جو آپ دعا کرواتے ہیں نا بہت لمبی ساری مولوی صاحب سے برکت کی دعا کرنی بھی چاہیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کائنات کے سارے مولوی دعائیں کرتے رہیں جتنی جامع مکمل اکمل فضیلت والی دعا رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے ویسی دنیا کے مولوی دعا کر سکتے یاد کیا کرو دعائیں یاد کرو
خامد اپنا دلہا صاحب کو مبارکباد دینی ہے ان الفاظ کے ساتھ دو بارک اللہ لکا، اللہ یہ نکاح تیرے لیے بابرکت بنائے، وبارک علیکا، اس کی وجہ سے اللہ تجھ پہ برکتیں اتارے، وجمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں میاں بیوی کے درمیان اللہ دنیا جہان کی نعمتیں جمع، رحمتیں برکتیں جمع کر دے، یہ برکت کی دعا ہے۔ اچھا ہم سارے کام الٹے کر کے، ڈھول بجتا ہے، کنجر ناچتے ہیں، باجے چلتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ پھرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، سب کچھ شریعت کے خلاف کر کے آخر میں کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرے آجے، مولوی بھی دعا کرنا شروع کر دا، یا اللہ انہاں دی اماں تے حوا جیسی محبت کر دے، یا اللہ انہاں دی یوسف تے زلیخا ورگی محبت کر دے، حسن تے فلانے ورگی محبت، سارے جھوٹ طوفان جتنے ہوتے ہیں وہ مولوی بیچارہ وہ دعا میں کرتا ہے، جڈی لمبی دعا کروں چودھری صاحب انہیں بہتے پیسے دیں گے۔ سنتیں سیکھو میرے بھائیو، دین سمجھو دین کیا ہے، اللہ کی قسم بڑا ہی آسان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خیر النکاح ایسرھا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اچھا ایک گل ہے، ویسے فوج صاحب اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، جے تواڈے مزاج دے خلاف ہوئے تو غصہ نہ کرے آجے، تھوڑا بہتا کر لوں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوئے گا۔ یہ برات کے نام پہ جو جلوس جاتا ہے کشمیر فتح کرنے کے لیے، اس کے متعلق کبھی مولوی سے پوچھا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا جلوس بھی جاتا ہے، پھر جا کے بچی والوں کے گھر میں کھانے میں نقص بھی نکالے جاتے ہیں، لو جی کھانا کھادا سی بریلر ہی سی، آج کل بھی پلا بریلر ہوندا ہے، چلو کم از کم تو چکن پکوڑا بنا لے تے تو قورمے دے وچ مٹن بنا لے، چل تو مٹن نہیں بنانا کٹا ہی بنا لے یار، تو بریلر بنا کے بیٹھا۔ اللہ کے بندوں معلوم ہے اس بیچارے نے کتنے لوگوں سے قرض اٹھا کے آپ کے اس جلوس کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، نہ اسلام میں کوئی برات کا تصور ہے، نہ برات کو ویلکم کرنے کی کوئی شرعی دلیل موجود ہے، نہ بیٹی والے کے ذمے ہے کہ اس پورے جلوس کو 250 کے لاؤ لشکر کو وہ کھانا کھلائے، کھلا دے تو اس کی مہربانی، مگر نہ شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2-4 بندے جائیں، ادھر سے 2-4 بندے ہوں، نکاح کے موقع پر ولی موجود ہو بیٹی کا بچی کا، اور گواہ موجود ہوں 2 عادل، اور ایجاب و قبول ہو، مسنون خطبہ پڑھ لیا جائے تو سنت ہے، ایجاب و قبول ہو، بچہ صراحت کے ساتھ اس خاتون محترمہ کی نکاح کو اپنے عقد میں قبول کر لے، اور اس کا ولی اس پہ اجازت دینے والا ہو۔ النکاح ہو ینعقد بإجاب و قبول، نکاح ہو گیا، یہ لاؤ لشکر لے کے جانا اور کشمیر کی فتح کے نعرے لگانا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کے موقع پر میں نے ذرا خشک سی باتیں کی ہیں، لیکن چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی۔ یہ آپ نے چونکہ بلایا ہی ہمیں اس لیے تھا کہ آپ کو دین سکھائیں، رسول اللہ کی سیرت بیان کریں، یہ رسول اللہ کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام برادر محترم فوجی اختر صاحب، ان کے صاحبزادے شعیب صاحب، ان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے۔ ان کا یہ عمل جو سیرت النبی کے جلسے سے شروع ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ یا پرسوں جو بھی آپ کی ڈیٹ مقرر ہے نکاح کے لیے جائیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں گھرانوں کا محبت اور پیار کا سلوک کا رشتہ قائم کرے، اور ہماری زندگیوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی سنتوں کے، اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔